الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے اور جھومیے۔ اور آج آپ کی خدمت میں درود پاک لکھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ پڑھنے کی فضائل ماشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر میں نے پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ وہ میرا دینی بھائی کہنے لگا، میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ہمارے ناظرین ناظرات، آپ جب بھی درود پاک کریم آقا علیہ السلام کا نام مبارک آئے اور درود پاک پڑھا بھی کریں، لکھنے کی سعادت بھی حاصل کر لیا کریں۔ آدھا صاد ڈالتے ہیں، وہ نہ ڈالا جائے، علماء نے اس کو گناہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح عز و جل کے ساتھ آدھا عین لکھتے ہیں یا آدھا جیم لکھتے ہیں، یا اسی طرح آدھا علیہ السلام کی بجائے آدھا عین لکھ دیتے ہیں، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جگہ راحہ لکھتے ہیں۔ یہ لکھنے سے بچا کریں۔ انشاءاللہ الکریم ہم پچھلے سلسلوں کی طرح آج بھی پیارے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے والی صحابیات کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایمان تازہ کیجئے، اور سر کے کانوں سے تو ہے ہی، دل کے کانوں سے بھی اس کو سماعت فرمائیں کہ تاکہ دل کے اندر یہ محفوظ ہو جائے اور محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جی حضور ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے بی بی آمنہ ام النبی پیارے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نعتیہ اشعار جو آپ نے بوقت وفات کہے تھے وہ بھی سنے، اور میرے آقا علیہ السلام کی دودھ کے رشتے سے بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نعتیہ اشعار بھی سنے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نعتیہ اشعار سنے۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک جلوہ فرما ہوئے تو بچیوں نے جو اشعار کہے طلع البدر علینا وہ بھی سنے، اور جو بنو نجار کی بچیوں نے نعتیہ اشعار کہے وہ بھی سنے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت فراق رسول میں صحابیات نے جو شان مصطفیٰ میں کلام لکھا، کلام پڑھا، جو نعتیں لکھیں وہ کچھ عرض کی جائیں گی۔ میرے آقا علیہ السلام کی پھپھی حضرت اروا، نام کتنا پیارا ہے، زبردست۔ تو یہ یونیک نیم جو صحابیات کے ناموں پر بچیوں کے نام رکھیں، یونیک نیم ہے۔ اچھا، صحابہ کے نام پر میرے نبی کے صفاتی نام، اللہ اللہ، وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 نام جمع کیے، کیونکہ ہر طبقے میں، ہر زمانے میں اور مختلف زمین میں، آسمان میں، سمندر میں، خشکی میں میرے نبی کی شانیں مختلف تو نام مختلف ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر نے 600 کا اضافہ کیا، 1400۔ تو ان ناموں میں سے نام تلاش کریں، اتنے یونیک نیم ہیں۔ خیر، حضرت بی بی اروا رضی اللہ تعالی عنہا یہ فاروق اعظم کے زمانے تک آپ حیات رہیں۔ آپ نے یاد مصطفیٰ میں تڑپ کر جو اشعار لکھے اس کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امید
ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، سبحان اللہ، بالکل سخت مزاج نہیں تھے۔ اللہ، آپ ہمارے نبی ہیں، سبحان آپ ہم پر کمال مہربان رحم فرمانے والے اللہ، تھے، آج ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو گئے۔ اللہ، اب ہر رونے والے کو چاہیے کہ آپ کی یاد میں اشک بہائے۔ اللہ، آپ کی عمر کی قسم میں اپنے آقا کی جہان فانی سے کوچ کر جانے کے باعث نہیں روتی، اللہ، بلکہ مجھے تو ان مصیبتوں پر رونا آتا ہے جو آپ ہائے، کے بعد ہم پر نازل ہوں ہائے گی۔ ہائے، گویا میرا دل آقا کی یاد میں تڑپنے اور ان کے بعد درپیش مصیبتوں کا خوف لاحق ہونے کی وجہ سے داغدار ہو جاتا ہے۔ اللہ، میری ماں آپ پر قربان، میری خالہ آپ پر قربان، میرے چچا آپ پر قربان، اللہ، میرے آبا و اجداد، میری جان، میرا مال، سب کیا کچھ آقا پر قربان۔ اللہ، آپ نے صبر و استقامت کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا۔ سبحان آخر کار اللہ پاک کے پیغام کو راستی کے ساتھ ہر ایک تک پہنچا کر دین کو استوار فرمایا، اسے خوب واضح کیا۔ سبحان اگر تمام لوگوں کا رب ہمارے نبی کو ہمارے پاس مزید رہنے دیتا تو ہماری خوش قسمتی ہوتی، اللہ، اللہ، مگر اس کا ہمارے متعلق کیا گیا فیصلہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ بے شک، آپ پر اللہ پاک کی طرف سے سلام ہو، سبحان آپ کو جنت عدن میں داخل کیا جائے سبحان اس حال میں کہ آپ راضی ہوں۔ اللہ، حضرت ہند بنت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا، یہ حضور کی چچا زاد بہن ہے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا یوں اظہار کیا: اے میری آنکھ، ایسی فیاضی سے آنسو بہا جیسے ابر بارہ برستا ہے، جیسے بارش برستی ہے تو ہر طرف پانی بہنے لگتا ہے، یا پھر اس پرانے کنویں کی طرح ہو جا جس کا اوپر تو منہ بند ہو گیا مگر اندرونی نالیوں میں پانی بہتا ہو۔ ہائے، مجھے یہ مصیبت بھری خبر پہنچی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برکت والے فرزند اس جہاں سے کوچ فرما گئے۔ اللہ، وہ برکت والے اب ایک مزار میں ہیں جن پر لوگوں نے مٹی کا لحاف اڑا دیا۔ اللہ، کیا تم سب میں وہ شریف گھرانے کے نہ تھے؟ کیا ننیال اور ددیال میں وہ ایسی شرافت کے مالک نہیں تھے جس میں کسی قسم کی کوئی پراگندگی نہ ہو؟ کیا بات، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھی، سبحان، چونکہ والدہ کے بعد آپ نے دودھ پلایا اور والدہ بنی تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کیا، ان سے اسامہ بن زید ہوئے، ان سے بڑا پیار کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سبحان، انہوں نے حضور کے فراق میں جو اشعار کہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے آنکھ اچھی طرح رو کہ رونا ہی شفا ہے، ہائے، رونے میں زیادتی کر۔ جب لوگوں نے کہا کہ رسول خدا چلے گئے تو ایسے لگا گویا ہر قسم کی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اے دونوں آنکھوں، اس ہستی پر آنسو بہاؤ جو ہر اس شخص سے بہتر تھی جس کی مصیبت دنیا میں ہم پر نازل ہوئی، اللہ، بلکہ وہ ہستی تو ہر اس نبی سے بھی بہتر تھی جسے آسمانی وحی سے خاص کیا گیا۔ سبحان اللہ، اس قدر اشک بہاؤ کہ اللہ پاک تمہارے حق میں بھی بہتر فیصلہ فرما دے۔ سبحان میں جانتی ہوں حضور رحمت بن کر آئے، حضور روشنی لے کر آئے، اس قدر ہی نہیں بلکہ آپ تو تاریکی میں چمکنے والے سراج و نور تھے۔ آپ پاک خصلت، پاک مزاج، پاک خاندان، پاک عادت اور آخری نبی تھے۔ سبحان، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی چچا زاد بہن اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی زوجہ محترمہ بارگاہ نبوت میں اپنی محبت اور الفت کے جذبات کا یوں اظہار کرتی ہیں: سواریاں وحشت ناک ہوئی جا رہی ہیں، جن پر حضور سوار ہوتے تو ان کی شان بڑھ جاتی۔ اللہ، آپ کے وصال با کمال پر آنکھیں ہیں کہ روتی ہی جا رہی ہیں، آنسو لگاتار جاری ہے۔ اے رسول خدا، آپ کی ازواج مطہرات کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہیں فرط رنج و غم سے افاقہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ رنج ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ غم سے دبلی پتلی ہو گئی ہیں جیسے کوئی بیکار بے رنگ دھاگا ہو۔ اللہ، بظاہر وہ اپنے دکھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر ان کا غم جلدی جانے والا نہیں بلکہ وہ تو ان کے سینے میں قید ہے۔ اللہ، وہ اپنی ہتھیلیوں میں چہرے چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ، ایسی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فضل و سردار تھے، برگزیدہ تھے، ان کا دین حق پر مجتمع تھا۔ اب میں آپ کے پاس کیسے زندہ رہوں گی؟ آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یعنی دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بھی بیان کر رہی ہیں، اور آقا کے فراق میں آنسو بھی جاری۔ یعنی حضور نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت ان کی کیفیت تھی۔ اچھا، اب بھی کوئی اسلامی بھائی، اسلامی بہن فراق رسول میں، زیارت رسول کی تڑپ میں، مدینے کی حاضری میں آنسو بہائے تو سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ خوف خدا کے آنسو جی اور عشق رسول کے آنسو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں آپ کو، بڑا پیارا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آگ بجھانے والی آگ کون سی ہے سب؟ عشق رسول کی آگ جو ہے نا، یہ آگ جو ہے جیسے جلتی ہے نا سینے میں تو بخارات آنکھوں سے نکلتے ہیں، تو یہ آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی انشاءاللہ۔ اب اپنے غموں میں روتے رہیں، وہ اولاد کے لیے روتے رہیں، مکان کرائے کا ہے اپنا نہیں ہے روتے رہیں، گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس روتے رہیں، ہمارے پاس وہ بڑا مکان نہیں ہے یوں روتے رہیں، نوکری نہیں ہے روتے رہیں۔ بھئی یہ دنیا کے رونے کیا رونے، رونا تو اللہ رسول کی یاد میں رونا بھائی۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ My name is Aksama۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چھین کے آداب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاسا، یعنی اللہ پاک چھین کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، چھین کو عربی زبان میں العطسا کہتے ہیں۔ چھین اچھی چیز ہے، چھین سے دماغ صاف اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چھین گائے، اس پر آپ علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تعریف کے لیے پیدا کیا ہے۔ چھین کے آداب۔ پیارے بچوں، جب چھین گائے تو ان باتوں کا خیال رکھیں، منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھیں، سر نیچے کر لیں، کوشش کریں کہ کم سے کم آواز آئے، کیونکہ چھین میں آواز بلند کرنا اچھی بات نہیں۔ چھینتے ہوئے یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کے منہ یا ناک کے چھینٹے کسی دوسرے پر نہ گریں۔ اگر کسی اور کو چھین گائے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو آپ سن کر یرحمک اللہ کہیں۔ جو کوئی چھین گانے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ پاک ہماری ننھی مبلغہ کو سلامت رکھے اور زندگی کے اگلے ایام بھی نیک پرہیزگار مبلغہ بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک سوال اور اس کا جواب بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام بھی ناہل ہے، میں KG کلاس میں پڑھتی ہوں۔ نگران پاکستان سے میرا ایک سوال ہے، عورتیں بازار جاتی ہیں، خریداری کے حوالے سے مدنی پھول اور شاخ فرما دیں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلے تو وہ مردوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو آپ جا کر لے کر آؤ نا گھر کا سودا سلف جو ہے، عورتوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ٹائم نہیں ٹھیک ہے، ہوتا۔ موبائل کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، اور پتہ نہیں کن کن نہ کرنے کے کاموں کے لیے ٹائم ہے، تو اس کام کے لیے کیوں نہیں ٹائم؟ چلو وقت تو نکال لیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین خریداری اچھی کرتی ہیں، بحث اچھی کر لیتی۔ اللہ کی پناہ، اس پر بھی ذرا حیا آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے بھی۔ خیر، امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی بہت ہی زبردست کتاب ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب۔ مرحبا۔
اس کے صفحہ نمبر 42 پر امیر اہل سنت نے لکھا ہے، شرعی اجازت کی صورت میں گھر سے نکلتے وقت اسلامی بہن غیر جاذب نظر، جو نظر کو نہ لبھانے والا ہو، کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا مدنی برقع، شرعی برقع پہنے، ہاتھوں میں دستانے پہنے، پاؤں میں جرابیں پہنے، دستانوں جرابوں کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ کھال کی رنگت جھلکے، جہاں کہیں غیر مردوں کی نظر پڑنے کا امکان ہو وہاں چہرے سے نقاب نہ اٹھائے، مثلاً اپنے یا کسی کے گھر کی سیڑھی پر اور گلی محلے وغیرہ۔ نیچے کی طرف سے بھی اس طرح برقع یا جو پردہ ہے نہ اٹھائے کہ بدن کے رنگ برنگے کپڑوں میں غیر مردوں کی نظر پڑے۔ واضح رہے کہ عورت کے سر سے لے کر پاؤں کے گٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ بھی، مثلاً سر کے بال، بازو یا کلائی یا گلا یا پیٹ یا پنڈلی وغیرہ، اجنبی مرد جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو وہ اجنبی مرد ہے، پر بلا اجازت شرعی ظاہر نہ ہو، بلکہ اگر لباس ایسا پتلا ہے جس سے بدن کی رنگت چھلکے، یا ایسا چست ہے جسم کی شکل و صورت ابھار وغیرہ ظاہر ہو، یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی چمکے، یہ بھی بے پردگی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو وضع لباس یعنی لباس کی بناوٹ اور طریقہ پوشش، پہننے کا انداز اب عورتوں میں رائج ہے، کپڑے باریک جن میں بدن چمکتا ہے، یا سر کے بالوں یا گلے یا بازو یا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ کھلا ہو، یوں تو سوائے خاص محارم کے جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، کسی کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، رحمت فرمائے، آسانی فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں بیٹیوں کے حقوق سیگمنٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اولاد کی صورت میں، بیٹے بیٹیاں، ان کے ہمارے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اعلیٰ حضرت نے 24ویں جلد صفحہ نمبر 453 پر اولاد کے حقوق، اس میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، اس میں بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ ان کے ہنسنے، کھیلنے، بہلنے کی باتیں کرے، سبحان اللہ، ان کی دلجوئی، دلداری، رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھے۔ سبحان سبحان سبحان۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں کو خوش کرنے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، مانوس کریں اس کو اپنے ساتھ، نہ کہ بات بات پر ڈانٹیں، جھڑکیں، آنکھیں دکھائیں، تو اس پر نا وہ اس کی تربیت پر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ ایک بات اور ہے منیر بھائی، جی، کہ جو ہم اولاد کی تربیت کریں گے نا، یہ سمجھے ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ تو نے بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسے ہی کرنا، تو پھر وہ نسلاً بعداً نسلاً وہ اس طرح کا عجیب و غریب چلتا رہے گا۔ تو بچوں کو خوش کرنے کی بھی فضیلت ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہوئی، میرے نبی مالک جنت ہیں اللہ کی عطا سے، نبی رحمت ہیں، شفیع امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے شک جنت میں گھر ہے جسے دار الفرح، خوشی کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث کی وضاحت میں امیر اہل سنت سے سنا، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امیر اہل سنت نے بیان کیا کہ اس میں جانوروں کے بچے بھی شامل ہیں، اللہ کہ جانوروں کے بچوں کو بھی خوش کریں، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ کیا بات، تو بچوں کی دل جوئی۔ اللہ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جوئی کا بچوں کا انداز مواہب اللدنیہ میں لکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المؤمنین ہیں، پہلے شوہر سے ان کی ایک بچی تھی، آقا نے اس کا نام زینب رکھا تھا۔ یہ ننھی زینب جو نا، ان سے حضور کا پیار ابھی ذہن میں آئے کہ حسنین کریمین پر بڑی مہربانی ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر بڑی مہربانی ہے، تو وہ تو نواسے ہیں۔ اچھا، یہ تو ستیلی بیٹی تھی نا، جی، ان پر کیسا سلوک تھا؟ حضور پیار فرماتے، خوش طبعی کے طور پر منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، وہ خوش ہوتی اور وہ حضور سے کھیلتے۔ اچھا، میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ٹچ کیا ہوا پانی جب وہ منہ پر پڑا، کیا ہوا؟ اس کی برکت کیا ہوئی؟ صدقے یا یہ کہتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی مگر میرے چہرے پر بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ کیا بات، کیا بات، وہ اس کی برکت تھی جو حضور نے چھینٹے مارے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر، بچوں سے خوش طبعی۔
اچھا اسی طرح بچوں کی حفاظت کا انتظام کریں. جی آپ دیکھیں کہ آپ نے بالکونی جو ہے اس کی ہائٹ اتنی ہے اور بچہ گر سکتا ہے. بچوں کے چھت سے گرنے کی ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے تو بھائی اللہ کی پناہ. اور ایک جگہ تو دیکھا میں نے استغفر اللہ یہ ویڈیو کسی نے بھیجی کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ گھر سے وہ بھی کرالنگ کر رہا تھا, رینگنا شروع ہوا, چلنا شروع ہوا ہاتھ پاؤں پر, تو وہ گھر سے باہر آ گیا, اس کو کتوں نے پکڑ لیا. اوہو اللہ اکبر, وہ کتے اس کو گھسیٹ رہے ہیں ادھر ادھر. اور پھر بعد میں وہ گھر کا جو فرد تھا, جو اس کا باپ ہوگا, بڑا بھائی ہوگا, جو ہوگا, وہ باہر نکلا تو کتے اس کو چھوڑ, اس کو کتے نوچنا شروع ہو گئے تو بچے کو. اللہ کی پناہ. تو بچوں کی حفاظت. اچھا اسی طرح جو حفاظتی انجیکشن ہوتے ہیں بھائی ٹائم پر لگاؤ نا اس کو, اس کا پورا ایک شیڈول ہوتا ہے, اس عمر میں یہ, اس عمر میں یہ, اس عمر میں یہ. اور ہمارے قریبی ہاسپٹلس کتنے جی ایسے ان سے جا کر رجوع کر کے, سرکاری ہاسپٹل ہوتے ہیں, فری آف کاسٹ انجیکشن لگتے ہیں. اور اگر پرائیویٹلی بھی لگوائیں, کچھ کاسٹ بھی آئے تو بچوں کا خیال رکھیں بھائی. اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اچھا علاج کرانا ہے تو ایسا علاج کرائیں جو تکلیف دے اور سخت نہ ہو, جی آسان علاج کرائیں. ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح ان کی حفاظت کے لیے گھر میں کوئی تعویذ وغیرہ کی صورت بنائیں, روحانی علاج شعبہ ہے, بچوں کی تعویذ لیں. اچھا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے بچوں اور بچیوں پر دم کریں. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور قرآن پاک بھی ہے. سبحان اللہ, برکت ہی برکت. حدیث میں ہے کہ تمہیں کوئی بری چیز نہیں پہنچے گی. سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کی فضیلت ہے. تو بچوں پر دم کریں اور بچوں سے برل پیار کریں. اللہ نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب بتوجہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا نام نورائن ہے, میں اوکارا سے عرض کر رہی ہوں. میرا نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شوہر ناراض ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر ہماری کوئی غلطی بھی نہ ہو تو کس انداز سے منایا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ. میری اور میرے گھر والوں کی بخشش کی دعا فرما دیجیے. دیکھیں کہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم نے داستان غم نشان سنی کہ فرعون کے مظالم پر, ظلم ڈھانے پر کیسے آپ صبر کرتی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائیں مگر خدمت کی تو اللہ نے کیا اجر عطا فرمایا, ان کو جوانی لوٹائی. اولاد بھی جو فوت ہو اولاد گئی, کثیر اولاد بھی عطا فرمائی. دیکھیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا نہیں ہے, سب سے زیادہ حق باپ کا نہیں ہے, بھائی کا نہیں ہے, بہن کا نہیں ہے. تو اللہ کی بندی تو بہن سے تو سارا داستان غم نشان سنا رہی ہے, ماں کو سارے بتا رہی ہے کہ مرچیں کتنی ڈالی تھی تو نمک کتنا ڈالا تھا, کوکنگ آئل کون سا میں استعمال کرتی ہوں, اور چاول کون سے برانڈ کے لیتی ہوں, کپڑے کون سے پہن, سب تو کر رہی ہے. سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے, شوہر کا, اور اسی کے اندر عورت کی حفاظت ہے, ماشاءاللہ, عورت کی عزت ہے, اور عورت کو راحت ہے دنیا میں آخرت میں. اگر اس نے کوئی ظلم زیادتی کی آپ صبر کریں, ماشاءاللہ, صبر کریں اور انشاءاللہ الکریم وہ معاملہ ہو جائے گا. اچھا اگر ہمیں عاجزی کرنی پڑے, کیا عاجزی کرنے سے عزت کم ہوتی؟ بڑھ جاتی. معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی؟ بڑھ جاتی. تو بھئی معافی مانگنے میں کیا حرج؟ کیا حرج؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسماً یہ فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی. صدقے یا رسول اللہ. تو اللہ کی بندی تو عزت چاہتی ہے تو معافی مانگ لے شوہر, سبحان اللہ, بے غلطی ہوگی جب بھی معافی مانگ لے. بالکل. اچھا بغیر خطا کے بھی معافی مانگے, حرج کیا ہے؟ رہنا نہیں ہے, گھر بسانا نہیں ہے. ایسے ہی. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو شوہر کے آگے عاجزی انکساری کرنی چاہیے. اور عورت اگر شوہر سے معافی مانگتی, عورت کے لیے ذلت نہیں ہے بلکہ عزت فخر کی بات ہے کہ معافی مانگ کر سوری کر کے اس کو راضی کرے. ماشاءاللہ, یہ اس کی عزت, اس کی عزت. ماشاءاللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے میاں بیوی کے جھگڑوں کے بعد جو پنچایتیں ہوتی ہیں ان سے کہیں بہتر یہ ہے کہ بند کمرے میں ہاتھ جوڑ کے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیا. خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بالکل. اچھا بعض اوقات استغفر اللہ جو 1 2 3 کا معاملہ ہوتا ہے,
بچے رلتے نہیں رلتے, بے شک. بچے پریشان ہوتے نہیں ہوتے, ساری زندگی کے لیے وہ بچے پھر اللہ صبر کرنا چاہیے. اللہ عافیت دے, اللہ عافیت, آمین. اللہ عافیت. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ, خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. کتاب ہدایت میں ہماری خواتین کے لیے کیا فرمایا گیا, اس کا کچھ حصہ آج بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر, اپنی بندیوں پر بڑا مہربان ہے, بے شک. اور اس کے رسول, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر بہت ہی مہربان ہے. بے شک. اللہ کے اور اس کے رسول کے جو بھی احکامات ہیں سبحان اللہ. ہمارے حق میں بہتر بلکہ بہترین ہیں. بے شک بے شک بے شک. اب دیکھیں لا کہ شک کافی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کے تحفظ کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے, محبوب کی ازواج پاک کو بھی فرما رہا ہے اور ساری مسلمان بیبیوں کو فرمایا جا رہا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی کا قول نہیں بتا رہا, کوئی ریسرچ نہیں بتا رہا. قرآن رب کا کلام, اس رب کا کلام جس نے زمین و آسمان بنایا, جس نے سب کو پیدا کیا, چاند سورج ستارے سب کو کھلانے والا, پلانے والا, پیدا کرنے والا, جس کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے. کیا فرماتا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاہلیت الاولی, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی. سبحان اللہ. اے میرے محبوب کی ازواج, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اپنی رہائش گاہوں میں رہو, شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلو. اور یاد رہے, اگرچہ خطاب ازواج پاک کو, ازواج مطہرات کو, امہات المؤمنات کو ہے, لیکن حکم سب عورتوں کے لیے, سب عورتوں کے لیے. اچھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو کسی نے کہا کہ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں. فرمایا حج میں نے کر لیا, عمرہ میں نے کر لیا, میرے رب نے حکم فرمایا گھر میں ٹھہری رہو. کیا بات, اللہ کی قسم دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی. اللہ اللہ. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ نکلی یہاں تک کہ آپ کا مبارک جنازہ نکالا. اللہ اکبر. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرد اللہ کی راہ میں لڑنے کے سبب فضیلت پا گئے, ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے ہم بجا لا کر وہ درجہ پائیں. فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. کیا بات, سبحان اللہ. بے اللہ کی رضا گھر میں مل رہی ہے, باہر جا کے کیا کرنا ہے. سبحان پیدا کرنے والا گھر میں راضی ہے عورتوں سے, اللہ. اپنی بندیوں سے کہ تم گھر میں رہو. اللہ اکبر. تو شرعی ضرورت کے بغیر خام خواہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, تو ادھر ادھر, استغفر اللہ, اللہ کی پناہ. تو گھر میں ٹھہرنا جو ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے, اللہ کی پناہ. بھئی مخلوق کس نے بنائی, اللہ نے. اللہ نے. بندہ کس نے بنایا, اللہ نے. بندی کس نے بنائی, اللہ نے. بے شک. تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اور وہ اپنے بندوں پر مہربان, رحمان ہے, رحیم ہے, حنان ہے, منان ہے, غفار ہے, ستار ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو ہی نہیں سکتا. وہ ارحم الراحمین ہے. اس کا جو آرڈر ہے, اس کا جو حکم ہے, وہی ہمارے حق میں بہتر ہے. اور عورت کی عزت کا تحفظ یہی ہے کہ وہ گھر میں زندگی بسر کرے. سبحان سبحان. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماننے میں ہی فائدہ ہے, مان جائیے, عمل کر لیجئے, انشاءاللہ الکریم دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی. نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.